ابی بکیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سلسلہ نسب کیا، خاندانی پس منظر کیا ہے، اور آپ نے ایمان اور اسلام کی نورانی کرنوں سے کب اپنے ظاہر الباطن کو منور اور معطر کیا، اس پہ آپ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین صحابہ کرام کی پاکیزہ سیرت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مقرر کے طور پر پھر وہی عرض کروں گا کہ ان کی بھی تفصیلات موجود نہیں ہیں، جس طرح کے بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں، لیکن جس قدر موجود ہے وہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، بڑا انعام و اکرام ہے کہ ان کے حالات جس قدر بھی مل سکے مورخین نے، اہل سیر نے لکھے ہیں، اور ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ اگر کچھ بھی نام مبارک بھی ہمیں مل گیا تو ہمیں سند مل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اصحاب بدر رضی اللہ جو بھی کریں ان کی مغفرت یقینی ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں بھی مختلف درجات ہیں، مگر خلفائے راشدین ہیں ان کی بھی عظمت ہے، باقی صحابہ پر فوقیت درجات ان کو بھی اللہ نے عطا فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی عظمتیں بیان فرمائی ہیں، پھر اشرا مبشرہ ہیں ان کی بھی عظمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، پھر اصحاب بیت رضوان ہیں ان کی بھی عظمت موجود ہے، پھر اصحاب بدر ہیں، تو اس طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ جن کو میدان بدر میں شرکت کا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، انہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت عاقل بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے، اور پھر ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کا نام جو تھا اسلام لانے سے قبل غافل تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو جب پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے میرا نام غافل ہے، تو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم غافل نہیں تم عاقل ہو، اب میرے بارگاہ میں آ گئے ہو، غافل کہا ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ عاقل ہوتا ہے، اور ہوتا ہی وہی ہے جو دامن مصطفیٰ پہ پکڑ لیتا ہے، میری بارگاہ میں تم غافل کیا ہو سکتے ہو؟ میری بارگاہ سے قرآن ملتا ہے، میری بارگاہ سے رمضان ملتا ہے، میری بارگاہ سے تہجد ملتے ہیں، میری بارگاہ سے ایمان نصیب ہوتا ہے، میری ہی بارگاہ سے جنت نصیب ہوتی ہے، ارے میری وہ بارگاہ ہے جہاں غافل بھی آ جائے وہ عاقل بنتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، تم آج سے غافل نہیں ہو، تم عاقل ہے، تمہارا جیسا دانا بینا انسان ہے ہی نہیں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم عاقل ہو، تم عاقل ہو، جس کو نبی عاقل کہے اب کتنی عقل ہے وہ لفظوں میں آ ہی نہیں سکتی ہے، پیمانے میں وہ آ ہی نہیں سکتی ہے، کہ حضور کی زبان تو شان کن فیکون کی تجلی اولی ہے، وہ فرما دیا وہ حق ہے، وہ تقدیر کو مٹانے والی زبان ہے، وہ تقدیر بنانے والی زبان ہے، وہ مقدر سنوارنے والی زبان ہے، وہ مقدروں کو بیدار کرنے والی زبان ہے، وہ وقتوں کو بیدار کرنے والی، کم وقت ہو وہ بھی اعلیٰ وقت والا ہو جاتا ہے، بدبخت ہو وہ بھی سعادت مند بن جاتا ہے، پھر خود سرکار فرمائے جس کو سرکار خود فرمائے عاقل، کوئی طرف نہیں تھی تو آپ ان کی عظمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، تحریر میں نہیں لا سکتے، علم میں نہیں لا سکتے، خیال میں نہیں لا سکتے، تصور میں بندہ نہیں لا سکتا کہ کتنی عظمت ہے، یہی اعزاز کیا کام ہے کہ حضور فرماتے عاقل۔ آج تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی پر اہل علم کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ان کا نام عبد الرحمن ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، مگر ابو ہریرہ کے بارے میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ نام نہیں ہے، جب بھی حدیث پاک میں روایت آتی ہے عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو ہریرہ نکلا تو صبح قیامت تک ہر چھوٹا بڑا، ہر عالم، ہر محدث، ہر فقیہ، ہر مورخ، ہر سیرت نگار جب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا تو ابو ہریرہ کے نام سے لکھے گا، اور وہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کو بھی پتا تھا مصطفیٰ نے یہ نام بتایا، جب ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو کہتا ابو ہریرہ میرا نام ہے کیونکہ میرا نام مصطفیٰ نے رکھا ہے، میرا وہ نام ہے جو رسول خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، محبوب ہے، یقیناً جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول محبوب ہوتا ہے، تو حضور فرماتے آج سے تم عاقل ہو، حضرت عاقل بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، جہاں صحابیت کا شرف ملا وہاں ان کے نام کی لوگوں کے نام ماں باپ رکھتے ہیں، لوگوں کے نام رشتہ دار رکھتے ہیں، چاچو رکھتے ہیں، اور عزیز و اقربا میں سے خواتین مردوں میں سے رکھتے ہیں، مگر حضرت عاقل کے وقت پر ان کے سعادت پر قربان جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے عاقل، تو یہ اعزاز ان کو اللہ نے عطا فرمایا، تو حضرت عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چار بھائی تھے، عاقل، ایاس، خالد اور عامر، اور ان کے والد کا نام ابی بکیر تھا، اور سب کا سلسلہ نسب جو مورخین نے لکھا ہے وہ یہ ابن ابی
بیر بن عبد بن ناشد بن غیرہ بن ابن سعد بن لیس بن بکر بن عبد مناف بن کنانا، یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب، اور ان کو جو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ ان چاروں بھائیوں کو دار ارکم میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ارکم کے گھر، وہاں سب سے پہلے ان چار بھائیوں نے اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا۔ جس وقت ہر طرف جو راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی، ظلم و ستم ہو رہا تھا، اذیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہی تھی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے ہم پیش کرتے ہیں، آپ اس سلسلے کو چھوڑ دیں، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، تکلیفیں ہی تکلیفیں دے رہے تھے۔ دار ارکم میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا، اور یوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے بشارت سے مستفیض ہوئے۔ کلہم وعد اللہ الحسنی کا تاج ان لوگوں کے سروں پر، ان پاکیزہ محفوظ پر سجایا گیا، اور ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو سب سے پہلے دار ارکم میں ان چار بھائیوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ ماں اہل و عیال کے، بیوی بچوں کے، یہ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو تالا لا کے گئے تاکہ نہ گھر یاد آئے نہ دروازہ کھولنا پڑے، بند کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے مدینہ منورہ جا کے وہاں ڈیرا لگا، ڈیرا بسایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ اگر